میں نے آپ نے تقریباً ہم سبھی نے بچپن سے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن رکھا ہے، ایک تجربے کے بارے میں سن رکھا ہے کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے وزن میں 21 گرام کا فرق تھا، لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اب یہ تجربہ ہوا تو ضرور تھا، لیکن اسے 1901 میں ڈنکن نے کیا تھا، آج سے 120 سال پہلے، اور یہ تجربہ آج کے اس سائنٹیفک میٹرس پر پورا نہیں اترتا۔ تو پھر کیا ہے یہ روح؟ روح کا ذکر بہت سی مذہبی فلسفی معاشروں میں اس طرح ملتا ہے کہ کسی بھی زندہ چیز کی ایسنس ہوتی ہے۔ گریک یعنی یونانی سے سائکی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے سانس یا پھونک۔ اسی طرح لیٹن زبان میں اس کا نام اینیما تھا۔ دراصل یہی لفظ اینیمیشن کا ماخذ بھی ہے، جس میں کمپیوٹر سے بنے کسی بھی کیریکٹر کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے، اسے حرکت دی جاتی ہے، اس طرح سے اس کو روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ایک نہ نظر آنے والی کوئی چیز ہے جسے شعور بھی دیا گیا ہے، اور ویسے تو تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، لیکن صرف انسانی روح ایسی ہے جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے۔ جبکہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر ویل تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ سن 1037 میں ابن سینا ہمدان کے جیل میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک فوڈ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جسے دا فوڈنگ ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ ایک انسان ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے گرد کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا جسم اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے۔ اس کے جسم کے تمام سینسز اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہوئی پڑی ہیں، اور اسے اپنے کان، ناک، آنکھ سے کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ وجود رکھتا ہے، اور یہاں سے ابن سینا کہتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے جو کسی بھی انسانی ضرورت سے مبرہ ہے۔ ابن سینا کے اس ایکسپیریمنٹ کو بڑی شہرت ملی تھی، اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے فٹ فرینچ فلاسفر نے آگے بڑھایا تھا، لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا سے کئی پرانا ہے۔ 3000 سال پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ترکی سے ملا 2800 سال پرانا ایک کتبہ، جس پر لکھا تھا، یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ارسطو کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے۔ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، جانوروں کی روح صرف نقل و حرکت یعنی موومنٹ کے بارے میں سوچتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ روح ہے جو اس سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اب مجھے ذاتی طور پر ارسطو کی بات اس کے لیے لاجیکل اور اچھی لگی، کیونکہ اسے سلسلہ صحیح حدیث کنفرم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں احادیث، یہ دونوں روایات اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، وہ سانس جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو روح کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز دی گئی تھی، نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس سے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنانی پڑتی، اس لیے فی الوقت نفس کا تعارف صرف اتنا ہی کریں گے کہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا
کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس انسان کو ملی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک خاصیت ہے۔ البتہ روح قرآن کے مطابق 5 اسٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی اسٹیج سورہ اعراف میں ہے، وہ اسٹیج جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہماری روح نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عظیم عہد کا نام بھی سورہ اعراف میں ہے، عہد الست۔ دوسری سٹیج جو سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علق یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر اتنے ہی دن مدف یعنی گوشت اور لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور پھر اسی وقت اللہ کے حکم سے اس کی روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی وہ سٹیج جس سے ہماری روح گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری اس دنیا کی زندگی۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے، جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار، یہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے ہی حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں، جہاں پہنچ کر اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بہت اداس اور پریشان ہوا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی اور غم کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے راحت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہی وجہ ہے عمر کہ جس نے مجھے غمزدہ کیے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے، اور روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں بہت ہی پیاری آیت ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اس سے کہتے ہیں، اے پاک روح باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبو کی خوشخبری ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ بات بار بار کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اس روح کی طرف جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا تو وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ بالکل اسی حوالے سے ایک اور پیاری حدیث ہے جہاں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمام روحوں کو پرندے کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاپی رہتی ہے، اور قیامت کے دن ہر روح دوبارہ جسم میں داخل ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق رہتی ہے،
اگر اس پر کوئی قرض باقی ہو، اور پھر شروع ہوتی ہے ہمارے روح کی سفر کی ایک آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی سٹیج۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس نام سے ذکر آیا ہے، جس میں ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ نیند کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے پھر انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارے جسم کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ ایک راز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور فاصلے پر جا کر دوسری روحوں سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ روح کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینے کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے۔ ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالآخر ایک شخص نے رک کر پوچھا، اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے سورہ اسراء کی آیت 85 کی تلاوت کی تھی، وہ آیت جہاں قرآن پاک میں دوسری مرتبہ روح کے نام سے ذکر ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے متعلق بہت ہی خوبصورت حدیث جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد اور مشکوہ میں بھی ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھی۔ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کے درمیان اس دنیا میں محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں انجان رہی ہوں وہ روحیں اس دنیا میں بھی اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے متعلق جب بھی میں کسی شخص سے ملوں جن سے مانوسیت یا ایک فطری کشش محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اسے کب سے جانتا ہوں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ شاید ہمارا تعارف روحوں کے اس عالم میں ہی ہو چکا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔